سب سے پہلے تو میں تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہماری جو یہ آج کی پریس کانفرنس ہے، آپ گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر بھی کہ ایک فوڈ کے حوالے سے پورے میڈیا میں ایک طوفان کھڑا ہوا ہے کہ فوڈ میں بھی کوئی کہتا ہے 20 ارب روپے کی گندم خراب ہوئی ہے، کہیں سے سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے کہ 10 ارب کی گندم جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے تھے۔ بنیادی طور پر جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے تقریباً ہمارے 10 مہینے سے کچھ زیادہ ہو گئے، اسی دوران عمران خان کے ویژن کے مطابق میں اس کے ایک ادنیٰ کارکن کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے بینگ ایگریکلچر کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی، اور مجھے جس وقت جن حالات کے اندر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری دی گئی، اس وقت ہمیں دو چیلنجز پہ یا دو چیزوں پہ ہمیں کام کرنا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ جو بھی خبریں آتی ہیں، آپ پوری اس کی بیک گراؤنڈ اس کی ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیشہ کوئی پازیٹیو چیزیں کم ہوتی ہیں اور نیگیٹیو زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ایک تو یہ ری اسٹرکچرنگ آف دس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ ہم نے فوکس کیا، دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی وہ ڈیجیٹائزیشن تھی۔ ان دو چیزوں کو ہم نے بنیاد بنا کر بجائے اس کے کہ ہم باقی چیزوں کی طرف توجہ دیتے اور ہمارے خلاف جتنے پروپیگنڈے ہو رہے تھے یا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہم الجھ جاتے، ہم نے اپنے کام پہ پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھی۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک مہینے سے یہ سوال بہت زیادہ کہ خیبر پختونخوا میں جو گندم خریدی گئی ہے اس میں وہ گندم جو ہے وہ خراب ہو گئی، ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے جو ہم نے ابھی گندم خریدی ہے خدا نخواستہ وہ خراب ہو گئی۔ پہلی مرتبہ ہم نے وہ گندم جو کہ ہماری حکومت سے پہلے خریدی گئی تھی، جو کہ یوکرائن سے پاسکو کے ذریعے خریدی گئی گندم کو ہم نے اس کے بارے میں جو ہم نے خود بتایا آپ لوگوں کو، اور ہماری بتائی ہوئی بات کو دوسری شکل میں مختلف لوگوں نے پیش کیا۔ یہ تو ہماری صوبے کے لیے بھی بہت بری بات ہے اور یہ ہماری بدقسمتی بھی۔ ہم نے یہ کہا کہ یوکرائن سے جو گندم خریدی گئی ہے وہ گندم پاسکو کے ذریعے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ خریدی ہے اور ان سے ہم نے پھر خریدی ہے۔ وہ گندم 2021 میں یہ گندم خریدی گئی تھی وہاں پہ، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسے 2023 میں خریدا ہے۔ یہ بھی ذرا دوبارہ میں واضح کرتا ہوں کہ 2021 میں ادھر سے خریدی گئی تھی اور 2023 میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہ گندم خریدی۔ خیبر پختونخوا نے جو گندم خریدی اس میں اس وقت ہمارے پاس 1,41,000 میٹرک ٹن پرانی گندم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، 1,41,000 پرانی گندم ہمارے پاس اس وقت ہمارے گوڈاؤنز کے اندر موجود ہے، جس میں 77,000 میٹرک ٹن، جس پہ یہ ساری بحث چل رہی ہے۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ کر اور اس کی طرف توجہ دے کر، تاکہ یہ میڈیا میں غیر ضروری طور پر پروپیگنڈا نہ ہو جس کے اوپر عوام پر بھی اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، لوگ بھی پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ سر گندم جس کو اب ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں
وہ 1,41,000 میں سے 77,000 میٹرک ٹن وہ گندم ہے جو کہ یوکرائن سے خریدی گئی ہے. اور یوکرائن سے جو گندم خریدی گئی ہے اس کو ہم یہ اس پروسیس میں ڈال رہے ہیں, ہم اس کو کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ 2021 میں خریدی گئی تھی. اور جو انڈیجنس گندم ہے جو یہاں سے ہم نے خریدی ہے, پنجاب سے جو گندم ہم نے خریدی ہے, یہ اس کے علاوہ باقی جو 63,000 میٹرک ٹن پرانی گندم ہے, لیکن چونکہ وہ 2023 کی گندم ہے, 2021 کی نہیں تھی, اس لیے ہم نے ٹیسٹ کے لیے یہ 77,000 میٹرک ٹن گندم جو یوکرائن سے خریدی گئی ہے, بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کو ہم نے, یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت صرف نہیں, پورے پاکستان میں یہی گندم جو ہے یہ ہمیشہ لوگوں کو, خراب گندم بھی لوگوں کو کھلائی جاتی تھی, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, اس لیے کہ عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی اور چیزوں کے لیے تبدیلی کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. وہ فرسودہ نظام کو, فرسودہ سسٹم کو, سارا مینول نظام تھا, اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. تو ہم پہلی مرتبہ لیبس کے اندر گئے. خیبر پختونخوا میں جو 2 اہم لیبارٹریز تھی, ایک لیب میں ٹیسٹ کیا گیا تو انہوں نے, چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں انہوں نے ایک جو ہمیں اس کا بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو وہاں ٹیسٹ ہم نے کیا پہلے لیب میں, تو اس کا ایک ریشو ہے اور وہ ہے 20,000 PPB, اس کو کہا جاتا ہے. PPB مین پارٹ پر بلین. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہمارا سٹینڈرڈ صرف نہیں ہے, یہ سٹینڈرڈ جو ہے یہ 20,000 کا, یہ WHO, FDA, اس کے علاوہ پاکستان کا جو سائنٹیفک سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق یہ 20,000 رکھا گیا ہے. ہمارا جو یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوا وہ 10,000 پہ پہلے لیب جس میں ہم نے ٹیسٹ کیا, تو وہ اس میں 10,000 کو اس کو سٹینڈرڈ کے مطابق رکھا گیا, تو وہ اس سے زیادہ آ گیا. تو ایک یہ کہا گیا کہ یہ اس سے یہ اندیشہ ہے کہ انسانی صحت کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے, جس کو ایفلوٹاکسن کہتے ہیں. ایفلوٹاکسن وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر یہ جس کو ہم فنگس کہتے ہیں, فنگس سے جو مادے خارج ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ جو جال بنتا ہے, جو سٹرکچر بنتا ہے, یہ جب زیادہ عرصے کوئی گندم پڑی ہو یا اس میں کوئی نمی کی زیادتی ہو جائے, وہ مختلف فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو سٹینڈرڈ ہمارا رکھا گیا, انڈیا میں یہ سٹینڈرڈ چونکہ ہمارا ایک لوکل خطہ ہے وہ 30,000 PPB ہے, جبکہ پاکستان میں یہ 20,000 ہے. تو یہاں جو لیب میں پہلے میں کیا گیا وہ 10,000 پہ کیا گیا, تو اس میں ہمارا آ گیا 12,000. تو انہوں نے کہا کہ یہ گندم, اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے, ان سے غلطی ہو گئی. تو ہم دوسرے لیب میں اس کو لے گئے, اور وہ کرشی والوں کا لیب تھا. دیکھیے اس کے اندر ایک ہمارے 10.5 ارب روپے جو ہیں وہ انوالو ہیں. ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی حکومت کی گندم کو ہم لوگ جو ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خراب ہے. یہ گندم PDM کی حکومت میں خریدی گئی ہے, لیکن یہ پاکستانی گورنمنٹ نے خریدی ہے, یہ ہماری ریاست کی ایک حکومت نے خریدی ہے. ہم اس کو اتنی آسانی سے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نا انصافی کریں اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں. تو ہم اس کو کرشی میں لے گئے. جب 2 لیب نے کیا, اس کے بعد ہم پروونشل جو ہماری کیبنٹ ہے اس کے اندر لے گئے کہ بھئی یہ صورتحال ہے, یہ ہم اب کیا کریں. یہ دونوں جو تھے, یہ ہمارا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے PPB کا, یہ دونوں اس کے مطابق ٹھیک تھے. تو جب یہ اس کے مطابق ٹھیک تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو, یہ ہماری تسلی اس لیے کہ 2 کے مختلف رزلٹ آئے ہیں. تو ہم نے کیبنٹ نے, یعنی پروونشل کیبنٹ نے, اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی جو کہ خیبر پختونخوا کے تمام 5 مختلف ٹیکنیکل اداروں پر مشتمل, جن کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مائکرو بایولوجی کے لیے
خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے لوگوں کو نمائندے کو لایا گیا، ایگریکلچر یونیورسٹی سے وہاں پہ جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو چیئرمین ہے اس کو لایا گیا، حلال فوڈ اتھارٹی سے وہاں کے جو ہمارے ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہے اس کو اس کا ممبر بنایا گیا۔ اس طرح ہمارے جو یہاں پہ لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک میں ہماری جو ریسرچ کی یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے جو پرنسپل ہے اس کو اس کا نمائندہ بنایا گیا۔ اچھا، ریسرچ جو ہے ہماری ایگریکلچر ریسرچ، ڈی جی ایگریکلچر ریسرچ کو اس میں ممبر جو ہے وہ نامزد کیا گیا۔ اس کمیٹی نے مل کر اس کے اوپر دوبارہ تحقیق کی اور ان تمام سٹینڈرڈز کو لے کر، اچھا ایک سٹینڈرڈ اس میں جو میں بھول گیا ہوں وہ ہے یورپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ 10,000 ہے، اس لیے وہاں پہ 10,000 ہے کیونکہ وہاں پہ موسمی جو حالات ہیں، ان کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، ان ساری کی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اس کو 10 PPB رکھا گیا ہے وہاں کا۔ تو جو میں نے باقی بتایا پاکستان کا، امریکہ کا، WHO کا، وہ جو ہے وہ 10 PPB 1000 نہیں، 10-20 PPB 1000 نہیں۔ اچھا، ان کا جو ہے وہ 10 PPB ان کا ہے، تو اس کو انہوں نے یہاں پہ اٹھایا تھا، جو کہ ہمارے حالات کے مطابق پاکستان، انڈیا، امریکہ، WHO، اسی کو ہم نے سٹینڈرڈ رکھنا تھا۔ یہ دیکھو، یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے وزراء تو آپ کو پتہ ہے سارا دن چھپتے تھے نا، سارا دن چھپتے تھے لوگوں سے، اس لیے کہ کہتے کہ اس گن کے بارے میں ہم لوگوں کو کیا ایکسپلین کریں گے۔ ماشاءاللہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس میں ریسرچ کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا ہوں، اور اسی ریسرچ کی بنیاد پر ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی، ان دونوں کا جو نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد میں، اب ہماری یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے یہ اس کو وہاں پہ لے گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیر منگل بدھ میں سے ایک دن اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا، کیونکہ ہماری ریلیزز ابھی تک شروع نہیں ہوئے، ریلیز پالیسی بھی ابھی ہماری نہیں اناؤنس ہوئی، تو ہم اس کی بنیاد پر اس کو ادھر لے کے جائیں گے کابینٹ میں، اس سے فیصلہ اگر یہ ہیومن کنزمپشن کے قابل ہو، اگر یہ اینیمل کنزمپشن کے قابل ہو، اگر یہ اینیمل ہم کیوں کہتے ہیں، اگر اینیمل اس کو ان چیزوں کو کھائے گے تو اس کا گوشت، اس کا دودھ وہ انسان کے لیے مضر صحت ہوگا۔ اگر یہ خراب، اگر ان کا یہ سٹینڈرڈ اس سے زیادہ ہو، زہریلے مواد اگر زہریلا مواد جو ہے وہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہو تو پھر یہ ایک خاص لیول سے اوپر، تو پھر یہ اس کے قابل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا ان بے تعلیم، ان نابلد لوگوں نے، بھائیوں نے مل کر ایک اسمبلی میں، یہاں پہ ایک مرکزی اسمبلی میں، یہ دونوں بھائی جن کو کسی ٹھیکیداری کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ 5 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے، اور 29 ارب روپے میں سے 5 ارب روپے کھائے گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، آج بھی، اس وقت بھی چیلنج دیا تھا، آج بھی چیلنج دیتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے اگر اپنی حکومت کے اندر بھی کوئی ان چیزوں سے روکے گا، جو عمران خان کا ویژن ہے، اس کے لیے مجھے حکومت اس پوسٹ سے جانا بھی پڑے، میں بالکل بلا اس کے کسی توقف کے اور کسی لیٹ ہونے کے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں وزیر ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ نے جو مجھے اس سلسلے میں جو ویژن دیا ہے، آج تک اس نے ان چیزوں کے اندر، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کبھی کوئی مداخلت نہیں کی، تو میں اس کے مطابق چلوں گا، چاہے مجھے جدھر سے بھی اس کے خلاف جو لوگ اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لوگ ہوں یا ڈپارٹمنٹ کے باہر کے لوگ ہوں، میں ان کا مقابلہ بھی کروں گا۔ نہ صرف میں مقابلہ کروں گا بلکہ ہماری پارٹی مقابلہ کرے گی، کیونکہ یہ عمران خان نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، یہ اس لیے نہیں سونپی
کہ ہم جو ہے ہم یہاں پہ سارا دن پھرتے رہے اور ہم اس کے تہ تک پہنچیں گے، ہم اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے لائیں گے، اور یہ پہلی مرتبہ جو ہم لیبارٹریز کے اندر جا رہے ہیں یہ اس نظام کو تبدیلی کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم پہلی مرتبہ جو ایفلوٹاکسن کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ یہ فنگس کیا ہے، مولڈ کیا ہے، اس کے یہ ابھی اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے لوگ بیان دے بیٹھ جاتے تھے بس کسی سے سنی سنائی خبروں پہ۔ اب آ کے ہمارے ساتھ یہ لوگ مناظرہ کریں گے۔ تین دن پہلے بھی میں نے اسمبلی میں چیلنج کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹیکنیکل ڈسکشن پہ آؤ گے تو تب ہم جا کے آپ کی بات، پہلے کہا جاتا تھا ہوا میں کہ گندم کی شیلف لائف 3 سال ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہر وقت 3 سال ہوگی، یہ اس کی کلائمیٹک کنڈیشن، یہ گوڈاؤنز کے اندر اس کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو مائسچر ہوتا ہے اس کی جو کنڈیشن ہے، یہ اس کی فیمیگیشن جو دی جاتی ہے، یہ ساری باتیں مل کر ان کے نتائج اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری چیزوں میں اگر کوئی نیگیٹو چیزیں، بالکل اس کو جتنا بھی آپ اچھال سکتے اچھالیں، لیکن اگر خدا کے لیے اگر اس صوبے کے لیے اگر کوئی پازیٹیو چیزیں ہیں اور اس کو آپ نیگیٹو طریقے سے میڈیا جو ہے یا میڈیا کے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اچالیں گے تو اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذاتی مقاصد کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے خراب گندم جس طرح خراب پہلے بھی ریلیز ہوتی تھی، اگر یہ خراب ہوگی تو یہ کبھی بھی ریلیز نہیں ہوگی، چاہے مجھے اس وزارت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ یہ میں آپ کو سب میڈیا کو کہتا ہوں، یہ ریلیز نہیں ہوگی پھر، کیونکہ میں عوام کے لیے، میں عوام کا دشمن نہیں ہوں کہ میں عوام کو خراب گندم کھلا کر ان کی صحت کے ساتھ کھیلوں۔ یہ نہ میرے پارٹی کا ویژن ہے، نہ میں اس کے لیے کسی کی خاطر جو ہے وہ کروں گا اور یا کسی کو خاطر میں لاؤں گا۔ مجھ پر جتنا بھی پریشر ہو انشاءاللہ ہم اس پریشر کو برداشت کریں گے۔ وزارت آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا میرے خیال میں تفصیلی اس کے حوالے سے بات تھی، اور ہماری نئی گندم جو ہے ماشاءاللہ وہ انتہائی محفوظ ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ مرغی دانہ ہے اس کے اندر، کبھی کہا جاتا ہے کہ گندم جو ہے وہ راتوں رات چوری ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پورا ریکارڈ ہم دے سکتے ہیں، آپ ہمارے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بھی، جن لوگوں کے خلاف شکایات آئی ہیں، جن لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوتی ہے، جن لوگوں کے خلاف آپ کی میڈیا نے مجھے رپورٹ کیا ہے، مجھے پرسنلی میں نے ان تمام لوگوں کو ان جگہوں سے ہٹایا ہے۔ اس کے اوپر مجھے اتنی ریزسٹنس آ رہی ہے، میڈیا اس کے خلاف، میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ لوگ سارا دن بیٹھ کر میرے خلاف میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، نہ اس پریشر میں آؤں گا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں مجھے آپ کو وضاحت کرنی ضروری تھی، اور میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے ان فوڈ ڈپارٹمنٹ تک ہی سوالات پوچھیں اور مجھ سے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے، اچھا ہم جو ریسٹرکچرنگ اس میں کر رہے ہیں انشاءاللہ، دیکھو آپ